ایک شخص آیا وہیب بن الورد کے پاس اور کہا کہ شیخ مجھے نصیحت کریں. تو شیخ نے کہا اتقی یکون اللہ احون ناظرین الیک، ڈرنا اس بات سے کہ تم لوگوں سے تو حیا کرو، لیکن دیکھنے والوں میں سے جس ذات سے سب سے کم حیا کرو وہ اللہ کی ذات ہو. کہ ڈرنا اس بات سے کہ تم دیکھنے والوں میں سے اللہ کو سب سے نیچے لگے کھڑا کر دو. بات یہ کہ ہم ہر کسی سے ہر کسی کے سامنے ہر کام نہیں کرتے، لیکن اللہ کے سامنے ہر کام کر لیتے ہیں. ہمارے اللہ سے حیا نہیں آتی. اور جو لوگ نیک لوگ ہیں نا جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ان کو بھی ہارمونس تھے. وہ ہم سے زیادہ تگڑے لوگ تھے، ہم سے زیادہ ان کے ٹیسٹوسٹیرون لیول ہائی تھے، ہم سے زیادہ وہ ان کے اندر شہوت اور خواہشات اور اپرچونیٹیز تھیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کو جب بھی گناہ کی دل چاہنا، وہ اللہ کی آیات کو ان کے ذہن میں آتی تھی اور وہ کام کرتے تھے. کم من معصیہ فی الخفاء منعنی منها قوله تعالی ولمن خاف مقام ربی جنتان وقوله وهو معکم اینما کنتم. کتنے ہی گناہوں سے ہمیں اللہ کی دو باتوں نے روک لیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں، اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پہ بھی ہو. ہمیں کیوں نہیں یہ آیات یاد آتی؟ بیکاز our soul, nafs, shahwa is far more powerful than our intellectual mind and our ایمان and دین. جس دن یہ ایمان اور دین اسٹرانگ ہو جائے گا اور اس کو ویک کر لیں گے ہم، یہ جو باتیں اس پہ عمل کر کے، اس دن ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا. اس دن ہم پیشنس کو پریکٹس کر چکے ہوں گے. جسٹ امیجن میرے اور آپ کی مووی پلے ہونا شروع ہو جائے کل قیامت کے دن، اور اس میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے. آر وی ریڈی؟ اف یو ناٹ ریڈی تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ ابھی جو پچھلا جمعہ گزرا اس میں ہم خطبہ اٹینڈ کرے جمعہ کا، تو شیخ نے نا بڑی ایک پیاری قرآن کی آیت پڑھی، اور میں بڑا اس کو سن کے نا مجھے بڑا احساس ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو غیب میں یعنی اللہ کو دیکھے بغیر یا تنہائیوں میں اللہ سے ڈر گیا اور اس دل کے ساتھ آیا بقلب منیب. تو میں نے کہا ہاں کبھی انسان ڈر تو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں، لیکن واقعی میں میرا دل قلب منیب ہے یا میرا دل قلب سلیم ہے؟ میرے دل میں کیا کچھ ہے؟ اگر تو یہ نہیں ہے تو پھر بڑا پرابلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وجہ، اور ایسے دل کے ساتھ آیا بقلب منیب، اور اس کا دل اللہ کی طرف ریٹرن کرنے والا ہے. تو پھر میرا کیا بنے گا کہ میرا دل ایسا نہ ہو؟ سو آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی ہارٹ. دل کا پاک ہونا خواہشات سے. جب خواہشات آئیں تو ان کو رد کرنا، یہ اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اجلال اللہ کی تعظیم کے بعد دوسری چیز بینگ گریٹفل فار دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. واللہ یہ کتنی ذلت والی بات ہے کہ رب نوازتا جائے اور میں گناہ پہ گناہ کرتا جاؤں. ریئلائزنگ دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز فیورڈ اس اوور ملینز. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص صبح اٹھے، وہ فزیکلی ہیلدی ہو، اپنے گھر میں سیکیور ہو، اور ایک دن کھانا اس کے پاس، اس کے لیے جیسے پوری دنیا اسے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. اور ہمارے پاس، ہمیں سے اکثریت کے پاس جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہے، اور اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں جیسے پوری دنیا ہمارے قدموں میں ہے. اور پھر ہمارا حال کیا ہے؟ یاد رکھیں، ایک شریف اور ایک جنٹل، ایک نوبل انسان کبھی اس انسان کے ساتھ ہارشلی ڈیل نہیں کرتا جس کا اس پہ احسان ہو. لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ سے کیا ڈیلنگ ہے جس کے ہم پہ اتنے احسان ہیں، اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں. اور ابن القیم اپنی کتاب مدارج السالکین میں کہتے ہیں کہ shyness before Allah subhanahu wa ta'ala is that you never see yourself responding to his favors with sin nor his generosity with disobedience. کہ اللہ سے حیا اصل میں پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے فیورز کا جواب تم گناہوں سے نہ دو، اور اس کے خرچ تمہارے پہ جو جنروسٹی ہے نا جو تمہیں دیتا ہے، اس کا جواب تم ڈس اوبیڈینس سے نہ دو. یہ اصل شائنس اور حیا ہے. تو ایک شخص ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہتے ہیں کہ
میں بہت زیادہ گناہوں میں ہوں اور اللہ نے مجھے بڑے احسانات اور نیکیاں کی بھی ہیں، بٹ میں گناہوں کو چھوڑ نہیں پا رہا. کوئی سلوشن بتائیں، کوئی ٹپ بتائیں، کوئی میل ڈیل نکالیں، کیا کروں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مطلب 5 میں سے تم ان میں سے کوئی بھی اختیار کر لو، انشاءاللہ تم بچ جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کیا؟ وہ خوش ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو نا تو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا نا اسے کھانا چھوڑ دو، پھر گناہ کر لو. تو کہتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہر چیز اس نے مجھے دی ہے، وہ رزاق ذو القوت المتین، یہ تو میں نہیں کر سکتا. ہر چیز ہی میں اسی کھا رہا ہوں، اس کا سانس بھی اس کا لے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا یہ نہیں کر سکتے، چلو پھر ایک اور کام کرو کہ جب بھی تم گناہ کرنے لگو نا تو اس کے ڈومینین اور مائٹ اس کی بادشاہ سے نکل لے گناہ کرو، کیونکہ اتنا عجیب بات ہے نا کہ اس کے زمین پہ ہی تم گناہ کرو. تو اس نے سوچا، اس نے کہا میں کہاں جاؤں گا، سب کچھ ہی اس کا ہے. لہو ملک السماوات والارض، ہر چیز ہی اس کی ہے، میں تو نکل نہیں سکتا. تو یہ آپشن بھی میرے لیے بالکل پاسبل نہیں ہے. تو تھرڈ کوئی بات بتائے. تو نے کہا اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو نا تو پھر ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں تمہیں اللہ دیکھ نہ رہا ہو. وہ سوچ شروع ہو گیا، کہتے ایسی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، بٹ میں گناہ تو کرنا چاہتا ہوں، میں نکل نہیں پا رہا، مجھے کوئی اور بتائیں. کہتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے دیے ہوئے رزق سے کھا رہے ہو، اس کی زمین پہ رہ کے وہ تمہیں دیکھ رہے اور تم گناہ کرو. نے کہا اچھا فورتھ آپشن کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پھر ایک کام کرنا، جب گناہ اگر تم کرنا چاہتے ہو تو پھر کرتے رہو، لیکن یہ کرنا کہ جب تمہارے پاس ملک الموت آئے نا تو اسے کچھ ٹائم مزید لے لینا کہ ابھی نہ آئے، مجھے کچھ لمحات دے دیں تاکہ میں توبہ کر لوں اور میں اللہ کا نیک بندہ بن کے چلا جاؤں. تو اس نے کہا اٹس ناٹ پاسبل. واٹ از دا ففتھ آپشن؟ ہی سیڈ کہ جب جہنم کی طرف تمہیں کھینچ کے لے جا رہے ہو نا جہنم کی طرف، تو تم ان کا انکار کر دینا اور نہ جانا پھر ان کے ساتھ. یہی آپشن بچ گئی ہے پھر. تو اس نے کہا یہ تو بھی نہیں کر سکتا میں. کہتے تم جب رب کی زمین پہ رہ رہے ہو، رب کا کھا رہے ہو، رب کا سانس لے رہے ہو، رب تمہیں دیکھ رہے ہے، تم ملک الموت کو بھی انکار نہیں کر سکتے ہو، تم جہنم میں جانے کا بھی جب انکار نہیں کر سکتے ہو، تو پھر تمہیں کیا حیا نہیں آتی کہ اس رب کا سب کچھ کھانے پینے کے بعد اسی کی نافرمانی کر رہے ہو؟ تو یو شوڈ لیو دا لائف آف سنس. دین دس از اونلی آپشن. اینڈ دین اس کو جب یہ تھاٹ پرووکنگ کوشچنز سے سنے تو اس نے پھر گناہوں کی لائف کو چھوڑ دیا الحمدللہ. سو اگر ایک انسان کے لیے یہ مشکل ہے گناہوں کو چھوڑنا تو پھر وہ یہ سوچے کہ پھر بچے گا کیسے عذاب سے. تھرڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے اپنی سول کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اپنی انٹلیکچوئل اور ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ اگر میں گناہ کرتا ہوں تو واٹ ول آئی لوز. واللہ یو ول لوز ایوری تھنگ. یو ول لوز یور ایمان، یو ول لوز یور پلیجر ان لائف، یو ول لوز your dunya and your akhirah, and on top of it you lose looking at the face of your creator Allah Jalla wa Ala. اور اللہ کے چہرے سے یہ لوگ دور کر دیے جائیں گے اور انسان کبھی نہیں دیکھ پائے گا کہ میرا رب ہے کیسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص زنا کرتا ہے ایمان اسے اس کے اندر سے نکال دیا جاتا ہے، یعنی ایمان اس کے اوپر ہوور کر رہا ہوتا ہے. ایمان اس کے اندر ہوتا نہیں ہے کہ جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے ایمان اسے نکال دیا جاتا ہے. سو انسان سے جب ایمان اگر چلا جائے، اینڈ یو نو واٹ سبحان اللہ، the most risky thing in your life is to sleep with sins. کہ انسان سوئے اور اس کے وہ کچھ گناہ موجود ہوں. کہ اللہ کے نبی نے کہا تحترکون ثم تحترکون فإذا صلیتم الفجر غسلتها ثم تحترکون فإذا صلیتم الظہر غسلتها. تم گناہ کرتے ہو پھر فجر پڑھتے ہو، تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تم گناہ کرتے ہو، گناہوں میں یعنی گناہوں کی بھٹی میں جلتے ہو، تحترکون مینز یو برن یور سیلوز، اور پھر تم ظہر پڑھتے ہو وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے ظہر سے عصر تک اور عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو. اور یاد رکھیں جو شخص سو جاتا ہے اس پہ قلم اٹھ جاتا ہے، نہیں لکھا جاتا. تو ایک شخص جو عشاء کے بعد نہیں سوتا اور وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے جو حرام ریلیشنشپ ہے یا کوئی ایسا دیکھتا ہے جو حرام ہے اور وہ کرنے کے بعد سو جاتا ہے، تو وہ ثم تنامون تو نہیں ہوا نا، پھر وہ سویا نہیں ہے بٹ وہ جاگ رہا ہے.
اور گناہ کرنے کے بعد وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، سلیپ وچ از دا مائنڈ ڈیتھ. امیجن اگر اس حالت میں وہ مر گیا، ورسٹ رسک جو انسان لے سکتا ہے اپنے ساتھ. سو جو اچھی اینڈنگ ہے نا وہ اسی کو ملتی ہے جو اپنی لائف اچھی گزارتے ہیں، جو نیک زندگی گزارتے ہیں ان کو نیک موت ملتی ہے. میں نا اکثر حیران اور پریشان ہوتا تھا کہ اینڈنگ کیسی ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے راضی ہے نہیں ہے، اور پتہ نہیں یہ سب قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ سب کچھ نا ایک انسان مذبذب رہتا ہے. بڑے علماء سے پوچھا، انہوں نے بھی جواب دیا کہ مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ انسان کی اینڈنگ کیسی ہے. لیکن ایک شیخ نے مجھے جواب دیا، انہوں نے کہا تو اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری اینڈنگ اچھی ہو تو میک یور پرائیویٹ لائف بیٹر دین یور پبلک لائف، تو انشاءاللہ بڑی امید اینڈنگ اچھی ہوگی. بٹ ایف یور پبلک لائف از بیٹر دین یور پرائیویٹ لائف، بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا رسک لے رہے ہو تم. سو اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو ریئلائز کہ ہماری پرائیویٹ لائف کیسی ہے، اللہ کے سامنے ہم اصل میں کیسے ہیں. اور یاد رکھیں جو سب سے بہترین پلیجر اور لذت ہے نا دنیا کا، وہ تب ملتا ہے جب انسان اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ گناہوں کا انکار کرتا ہے. اس کو کسی انسان کا خوف نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے کوئی دیکھے گا بھی نہیں، میں پکڑا بھی نہیں جاؤں گا. اور جب وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے نا، اس کے بعد جو انسان کو لذت اور سکون ملتا ہے اس کا کوئی وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتا. وہ دنیا کی بیسٹ ٹام ہاک اسٹیک کھا کے یا بیسٹ بگاٹی چلا کے یا دنیا کی 7 اسٹار برج العرب میں رہ کے بھی انسان کو نہیں ملتا. اور یاد رکھیں دا پلیجر آف سن گوز اوے، اگر انسان گناہ کرتا ہے تو، بٹ اس کا جو گناہ ہے وہ باقی رہتا ہے. اور دا پین آف پیشنس یہ بھی چلا جاتا ہے، انسان بھول جاتا ہے لیکن اس کا اجر پہ باقی رہتا ہے. سو ریزسٹنگ دا انر ڈائلاگ، جو آپ کا نفس سوچ رہا ہے اور جو نفس نے شروع میں خیال دیا تھا، ان دا بگننگ از ویری کروشل اینڈ چیلنجنگ. جب انسان اپنے تھاٹس سوچنا شروع کر دے نا، اپنے تھاٹس پہ ہی چیک رکھے اور اپنے تھاٹس کے بارے میں ہی پرواہ کرنا شروع کر دے اور وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، واللہ المستعان، واللہ المستعان، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کی مدد حاصل کرے، تو یاد رکھیں پھر شیطان بھی ویک ہو جاتا ہے اور رب کے وہ سہارے میں آ جاتا ہے. کیونکہ ہم اکثر گناہوں میں پتہ کیوں پڑھتے ہیں؟ فلا تظنوا ان الشیطان غلب ولکن الحافظ اعرض، کہ اس لیے نہیں کہ شیطان غالب آ جاتا ہے اور ہم نہیں. یاد رکھیں جو الحافظ ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے ہم سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر شیطان غالب آ جاتا ہے. تو جب ہم رب کو پکارتے رہیں گے اور رب کو ساتھ ہمیشہ اس کا سیکھ کرتے رہیں گے نا، تو پھر شیطان یاد رکھیں کبھی بھی اس کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ رب کی پروٹیکشن کے بعد بھی ہم پہ وہ غالب آئے. تو اللہ کی مدد، اللہ کی پروٹیکشن سیکھ کرنا اور بار بار رب کی طرف پلٹنا، اٹس ویری امپورٹنٹ. اس لیے اللہ تعالیٰ سے نا ایک دعا کریں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اجعل سرتی خیر من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. یا اللہ میری پرائیویسی کو میرے پبلک لائف سے بہت بہتر بنا دے اور میری پبلک لائف صالح بنا دے. کیونکہ جب پبلک لائف صالح ہوگی، نیک ہوگی، تو پھر پرائیویٹ لائف بھی اسے بہتر ہوگی.